السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ سب کو عید میلاد النبی بہت 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 مبارک ہو۔ اب وہ ساعت قریب تر قریب ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سارے عالم میں صبح بہارا کا انتظار ہے۔ وہ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے ہر سو اللہ کے حبیب کے دیوانے منتظر ہے، سانس روکے ہوئے ہیں، اور سب جگہ نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب کی آمد ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ثم الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنا بندہ بنایا، اور کروڑوں کروڑوں اللہ کا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمت عظمیٰ ہمیں عطا کی، اپنا حبیب عطا کیا، اور ہم گنہگاروں پہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ جس محبوب کے منتظر تمام انبیاء علیہ السلام تھے، کہ ہر نبی نے آپ کے آنے کی اپنے رب سے دعا مانگی کہ یا رسول اللہ آ جائیے، یا اللہ اپنے حبیب کو بھیج دے، یا اللہ اپنے حبیب کو بھیج دے۔ اور یہ حبیب کا آنا جو ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور جس کی اب کون بلند کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور جس کا ذکر اللہ رب العزت بلند کر دے، تو پھر ایرو گیرو کی کیا اوقات ہے کہ وہ ذکر کو کم کرنے کی کوشش کرے تو کم ہو جائے گا، نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور ہوتا تھا۔ اور کب سے ہوتا ہے؟ جب تب اور کب نہیں تھا۔ تب اور کب کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں تب ایسا ہوا تھا، یعنی وقت کی۔ جہاں تب اور کب نہیں تھا کا مطلب سورج چاند نہیں تھا، جس سے ہم وقت سمجھتے ہیں، جس سے پھر ہم مہینے نکالتے ہیں، چاند سے مہینے اور سورج سے گھڑیوں سے وقت۔ تو تب اور کب جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ ستارے۔ صرف وحدہ لا شریک رب العالمین کی اکیلی ذات تھی۔ اور پھر رب قدیر اللہ عز و جل نے آئینہ وحدت میں جب اپنے آپ کو دیکھا تو خود پہ شیدا ہو گیا، اور رب العالمین نے پھر چاہا کہ اس حسن کو، اس نور کو کوئی دیکھنے والا بھی ہو، تو پھر ہمارے رب اللہ عز و جل نے تمام کائنات کا جو خالق و مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، اور جب اس نے چاہا کہ کوئی دیکھنے والا ہو تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے نور میں سے، اپنے نور کے فیضان سے، اپنے نور سے اللہ رب العزت نے نور محمدی کو پیدا کیا۔ وہ نور محمدی
سارے نور محمدی جب اللہ نے پیدا فرمایا دنیا میں، جب دنیا تو تھی نہیں، تب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ لوح و قلم تھے، نہ کوئی نبی تھے نہ کوئی ولی تھے، نہ کوئی ہم تم تھے، سب چنی اور چنا تمہارے لیے، زمیں و زماں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آپ ایسی ذات کی، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ اول آپ آخر، مخلوق میں آپ اول آپ آخر، آپ ظاہر آپ باطن، آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ اور وہ نور محمدی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ محبوب اگر ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجنا باعث نہ ہوتا نا، تو نہ ہم زمین بناتے نہ آسمان، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، جو کچھ بھی پیدا کیا، جیسے اتنے نبیوں کو پیدا کیا، وہ سب نور محمدی سے پیدا کیا۔ جنت بھی نور محمدی سے پیدا کی۔ اللہ نے پھر اس محبوب کے نور سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے پھر عرش، کرسی، لوح و قلم، سورج چاند ستارے، تمام نبیوں کی روحوں کو، تمام ولیوں کی روحوں کو، تمام زمین و آسمان کو، تمام ستاروں، تمام گیلیکسیوں کو، تمام تر جتنی چیزیں، جتنی اشیاء ہے، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرمائی۔ جنت کو بھی اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ اور پھر جب اللہ کا محبوب کا نور ہو گیا نا، وہ اللہ کا محبوب کا نور عرش مولا پہ، اللہ کے داہنی جانب، اللہ کے عرش مولا پہ سبوح قدوس کی تسبیح بیان کرتا اور سیر کرتا ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس نور کو، اس کا ذکر بلند کرنا تھا نا، اپنے محبوب کا ذکر اللہ نے ایسا بلند کیا کہ دیکھیے سارے ذکر بند ہو جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا ذکر بلند ہے، بلند تھا، بلند رہے گا۔ یہ جو اذان کی آواز آتی ہے نا، 5 وقت جو اذان ہوتی ہے، اور ہر کنٹری کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، یہاں فجر ہے تو وہاں ظہر ہے، وہاں عصر ہے، وہاں مغرب ہے، وہاں عشاء ہے، اور کنٹینیو فضا میں ایک آواز، ایک ترانہ گونجتا رہتا ہے۔ اذان سے بڑھ کر کوئی ترانہ نہیں ہے، اور وہ اذان جو ہے وہ گونجتی رہتی ہے، اور اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے آپ کے نام نہیں، اللہ کے محبوب کا نام آتا ہے۔ اور وہ محبوب کا نام ایسا بلند کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ کوئی اس کو گھٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر اللہ نے خود بلند کیا ہے، اور پھر جب محبوب کے نور سے نبیوں کے کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ السلام جو دنیا میں اللہ نے مبعوث کرنے تھے، ان تمامی کے روحوں کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس جمع کیا۔ ایک مجلس، ایک سیمینار، ایک سیلیبریشن ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ دنیا میں آنے کے پہلے، نبیوں کی بھی دنیا میں آنے کے پہلے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا، ان کی روحوں کو، اور وہ روحیں کیسی تھی؟ نور کے شکل میں تھی، ستاروں کے مانند۔ وہ سارے کے سارے نبی اللہ کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کے بارے میں انہیں بتایا، اور پھر نور محمدی کو، حضور پاک کے نور کو وہاں پر جلوہ افروز کیا، بلوایا۔ اور پھر جب حضور پاک کا نور آیا نا، تو سارے نبیوں کے نور جو تھے نا، وہ ماند پڑ گئے، ان کی روشنیاں کم پڑ گئی، پھیکی پڑ گئی۔ کیوں پڑ گئی؟ کس طریقے سے؟ جیسے ستارے ہوتے ہیں، لیکن جیسے سورج نکلتا ہے نا، تو سورج کی روشنی سے ستاروں کی جو روشنی ہوتی ہے نا، وہ ماند پڑ جاتی ہے، ہوتے ہیں لیکن دکھتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت کا نور جب جلوہ افروز ہوا، تو سارے نبیوں کے نور مند ہو گئے۔ اور پھر سورہ آل عمران کا ترجمہ بتا رہی ہوں۔ سورہ آل عمران میں ایک آیت کا ترجمہ ہے
کہ جس میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا دنیا میں آنے کے پہلے، سارے نبیوں کے روح، اور ان روحوں کو جمع کر کے پھر اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ کیا وعدہ؟ کہ تمام نبیوں، نبی کون؟ معصوم۔ نبی کون ہے؟ نبی کون ہے؟ معصوم ہے، جن سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی، خطا کی کرائی جاتی ہے، وہ قصدن خطا نہیں کرتے۔ تو آپ تمام نبیوں کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ جمع فرما کر پھر ان سے، ان کی روحوں سے عہد لیا، عہد وعدہ کہ اے نبیوں وعدہ کرو۔ نبیوں نے کہا یا رب العالمین ہم کیا وعدہ کریں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سنو، یہ میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ شیش کو، نہ نوح کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو، نہ ابراہیم کو، نہ اسماعیل کو، کسی کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نبی کی نور سے ہی میں نے آپ سب کو پیدا کیا، اور آپ سب سے ایک عہد لیتا ہوں۔ کیا عہد لیتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دنیا میں جاؤ اور تمہاری نبوت کے ڈنکے بجنے لگ جائے اور تمہاری ساری دنیا میں جب لوگ واہ واہی کرنے لگے، تمہارے نام کے گیت گانے لگے، تو اس وقت جب میرا محبوب آ جائے تو پھر اپنا کلمہ لوگوں کو نہ پڑھوانا، اپنا کلمہ نہ پڑھوانا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھوانا، میرے محبوب کا ذکر بلند کرنا، میرے محبوب کے ذکر کو بلند کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے تمام نبیوں کی روحوں نے اللہ رب العزت کے سامنے وعدہ کیا کہ اللہ بے شک ہم یہی کریں گے، بے شک تیرا حکم سر آنکھوں پر، کہ ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ ہے اور ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر کہ اب تم جب وعدہ کر لیے ہو تو ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ایک دوسرے پر اس بات کے لیے یہ وعدہ جو کیا ہو گواہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تم سب پر میں خود گواہ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہو رہا ہے، اور آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، آل عمران کی آیت ہے، آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ ظالموں کا برا انجام ہے، ظالموں کا برا انجام ہے اگر اس عہد کو تم نے توڑا۔ حالانکہ وہ توڑنے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ کون ہے؟ معصوم ہے، اللہ کے نبی ہے، جو عہد کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ لیکن تم بھی قرآن میں اور یہ عہد کو میں قرآن میں نازل کروں گا، اور وہ کس لیے؟ کہ معصوموں پر لہجہ اتنا سخت ہے کہ ظالموں پہ کا انجام برا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عہد لے رہا ہے نبیوں سے، معصوموں سے، اور معصوموں سے عہد لے کے فرما رہا ہے خبردار ہو جاؤ، ظالموں کا انجام برا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ظالم نبیوں کو تو نہیں کہا، ایک تنبیہ کی، وہ کس کے لیے؟ جو ہر ایرا گہرا اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھنے لگتا ہے اور نبی کی خوشی منانے میں اس کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، تو گویا وہ نبی کی ذات پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کی محبت پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کی محبت میں اپنی عقل لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ہماری تنبیہ کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال کیے کہ ظالموں کا حشر اچھا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے انٹروڈکشن کرا دیا اپنے محبوب کا دنیا بننے کے پہلے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام جب آئے، ہمارے بیان کا ٹاپک ہے مصطفیٰ جان رحمت کا بچپن۔ تو بچپن کے پہلے آپ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میں سب سے پہلے کون سی چیز اللہ نے بنایا؟ سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کی ذات کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب تب کب بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو جو لوگ کہتے رہتے ہیں نا 40 برس کے بعد نبوت ملی، معاذ اللہ، 40 برس کے بعد تو اعلان نبوت کیا ہے، آپ تو نبی تب سے ہیں جب تب کب میں نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تب سے نبی بنایا ہوا تھا۔ تو پوسٹنگ تو پہلے کیا ہوتی ہے؟ پوسٹنگ، اور اس کے بعد میں پھر جاتے ہیں اس جگہ پر، پوسٹنگ لیٹر جو ملتا ہے نا وہ پہلے ملتا ہے۔ تو آپ تو تب سے نبی ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں، ہم جیسے کیا بولے؟ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تب سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آدم، دنیا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تب سے آپ نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ ہر نبی کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کو معلوم، نوح علیہ السلام، شیش علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام، اور تمام جس عیسیٰ، موسیٰ، اور ہر نبی نے آپ کی آمد کے لیے اللہ سے دعائیں کی اور آپ سے التجائیں کی یا رسول اللہ آ جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب جو سجدہ کروایا نا فرشتوں سے، اس کی بھی بڑی گہرائی ہے۔ آپ دنیا میں تب سے تشریف لائے ہیں، آپ کا نور کیسے؟ کہ جب آدم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے تخلیق کی تو آپ حبیب پاک مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیشانی مبارک میں رکھ دیا آدم علیہ السلام کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح کو آپ کے جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا نا، تو جو روح تھی نا، روح نورانی ہوتی ہے، وہ روح جسم میں گھوم کر واپس آ گئی، ناک سے نکل گئی۔ جو چھینک آتی ہے نا، یہ روح ہماری باہر نکل جاتی ہے، اس لیے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے آدم کی روح، کیا بات ہے، کیوں باہر نکل گئی؟ کہنے لگی اللہ بہت اندھیرا ہے، آدم کے جسم کے اندر بہت اندھیرا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر سے اندر داخل ہو اور ذرا پیشانی میں جا کر دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیشانی میں نور محمدی چمکتا نظر آیا۔ تو جب سے جو چپکی ہے نا روح، تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اب آدم کی اولاد کی بھی روح جو ہے نا، ایسے رات دن روز کوستے رہیں گے، بولتے رہیں گے مری جاؤں تو اچھا ہے، کیا کرنا ہے زندہ رہ کے، ہٹ اب زندگی میں کوئی دم نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ لیکن اگر سچ میں کبھی کبھی جب بہت زور سے سیریس طبیعت ہوتی ہے نا، آپ سب سے بھی پوچھ رہی ہوں، کبھی کبھی لگتا ہے صحیح میں سیویئر کچھ ہارٹ میں پین ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے شاید ٹائم آ گیا، تو پھر بولتے ہیں نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی نہیں مرنا۔ تو یہ نور محمدی کی جو محبت ہے نا، یہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ کی پیشانی مبارک میں اللہ رب العزت نے نور محمدی رکھا ہوا تھا۔ تو وہ روح جو گئی ہے تو پھر وہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ نے شیش علیہ السلام میں منتقل کیا اس نور کو، اور شیش علیہ السلام ہمیشہ ماں حوا کو 2 بچے ایک ساتھ ہوتے تھے، ایک ساتھ 2 جڑوا ہوتے تھے ہمیشہ۔ لیکن جب شیش علیہ السلام کو بھیجنا تھا نا، کیونکہ نور محمدی آ رہا تھا، تو پھر شیش علیہ السلام تنہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے منتقل ہوتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے تو دعا ہی مانگی تھی، اے اللہ میں نے تیرے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تیرے حکم سے، اب مزدوری دے دے، اور مزدوری یہ ہو کہ اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو میری نسلوں میں، میری اولادوں میں بھیج، اور مجھے اس کا دادا بنا دے، مجھے اس کا دادا بنا دے۔ سبحان اللہ، کیا مزدوری مانگی ہے! یہ نبیوں کی محبت ہے اللہ کے حبیب سے، اتنی محبت کہ ہر کوئی التجا کرتے رہا۔ آدم علیہ السلام کی تو توبہ ہی میرے آقا کے نور سے ہوئی کہ جب غلطی سرزد کرا دی گئی، غلطی ہو گئی، گندم کھا لیا، پھر جب دنیا میں
دنیا میں بھیج دیا گیا. دنیا تو ایک جیل خانہ ہی ہے نا. آدم علیہ السلام کو غلطی کی وجہ سے یہاں دنیا کی جیل میں بھیجا گیا تھا. اس لیے مومن کے لیے میرے آقا نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اور قید خانے میں کون خوش ہوتا ہے؟ قید خانے میں کوئی خوش ہونا نہیں چاہتا، رہنا نہیں چاہتا.